Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is parts of circulatory system. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرکولیٹری سسٹم کے حصے کہ سرکولیٹری سسٹم کون کون سے پارٹ سے بنا ہے. پچھلے کلاس میں ہم نے ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ سرکولیٹری سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم کا پہلا پارٹ ہارٹ پڑھا تھا. تو اس کے ساتھ ہم نے پچھلے لیسن میں ہم نے یہ جو دوسرا یونٹ ہے یہ بھی سٹارٹ کیا تھا ٹرانسپورٹ سسٹم. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سارے جسم کو فوڈ اور آکسیجن یہ پرووائڈ ہوتی ہے ہر ایک سیل کو، ہر ایک حصے کو. تو یہ ایک سسٹم کے ذریعے پرووائڈ ہوتی ہے. اس سسٹم کو ٹرانسپورٹ سسٹم کہتے ہیں. تو انسانی جسم میں جو آکسیجن اور فوڈ اور اس کے علاوہ جو نیوٹرینٹس وہ سپلائی کیے جاتے ہیں، کیری کیے جاتے ہیں، تو اس سسٹم کو سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں. سرکولیٹری سسٹم کے فنکشنز بھی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کے فنکشنز یہ ہے سرکولیٹری سسٹم کا کہ وہ آکسیجن اور نیوٹرینٹس کو ہر ایک سیل تک پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے ریموو کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ویسٹ پروڈکٹ ہے جو سیل میں بنتے ہیں وہ کڈنی تک لے آتے ہیں، اور پھر کڈنی سے اس کی ڈسپوزل ہو جاتی ہے، وہ پھر باہر آ جاتی ہے. اس کے علاوہ سرکولیٹری سسٹم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مختلف پارٹس پر، مختلف آرگنز پر مشتمل ہے. اس میں مختلف کمپوننٹس ہے جس میں ہارٹ ہے، بلڈ ہے اور بلڈ ویسلس ہے. تو ہارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ہارٹ اس کی اسٹرکچر اور اس کے فنکشن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا اسٹرکچر کس طرح ہے اور ہارٹ کا فنکشن کیا ہے. تو ہارٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہارٹ یہ ایک میجر آرگن ہے، ایک بہت ہی اہم آرگن ہے سرکولیٹری سسٹم کا، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ بلڈ کو سارے جسم کے پارٹ کو مہیا کرتی ہے، انہیں کیری کرتی ہے. تو سیکنڈ نمبر بلڈ ہے. تو نیکسٹ ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ٹاپک میں کچھ کی ورڈز ہیں، کچھ امپورٹنٹ الفاظ ہیں وہ آئے ہیں جنہیں سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں پہلا ہے ہیموگلوبن. تو ہیموگلوبن یہ بلڈ میں ریڈ کلر کی ایک پگمنٹ ہے، ایک رنگدار مادہ ہے ریڈ کلر کی جس کو ہیموگلوبن کہتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ آکسیجن کو جسم کے سارے حصوں تک ہر ایک سیل کو پرووائڈ کرتی ہے، کیری کرتی ہے. اس کے علاوہ امیون سسٹم ہے. تو انسانی جسم میں ایک سسٹم ہے جو بیماریوں کے خلاف مدافعت کرتی ہے، جراثیم کو، اس کے علاوہ بیکٹیریا، وائرسز کو یہ روکتی ہے، اس کے خلاف مدافعت کرتی ہے، ڈیزیزز کو بھی روکتی ہے. اس سسٹم کو امیون سسٹم کہتے ہیں. آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے. تو وہ بلڈ جس میں آکسیجن ہوتی ہے، وہ بلڈ جس کے ساتھ آکسیجن مکس ہوئی ہوتی ہے اس کو آکسیجنیٹڈ بلڈ کہتے ہیں. اس کے بعد ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے. تو وہ خون جس میں آکسیجن مکس نہیں ہوئی ہوتی ہے، جس میں آکسیجن نہیں ہوتی ہے، اس کو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کہتے ہیں. اور آخر میں ٹیشو ہے. تو a group of cells which can perform a specific function is called tissue. کہ ٹیشو یعنی بافت یہ خلیوں کا وہ گروپ جو ایک خاص کام سر انجام دے تو اس کو ٹیشو کہتے ہیں. تو یہ وہ ورڈ ہے، کی ورڈ ہے جو اس ٹاپک میں آئے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو چلیے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور ٹاپک ہے ہمارے ساتھ بلڈ. بلڈ کسے کہتے ہیں؟ تو بلڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرکولیٹری سسٹم مختلف کمپوننٹ پر مشتمل ہے. ہارٹ ہے، بلڈ اور بلڈ ویسلس ہے. ہارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے فنکشن کے بارے میں، اسٹرکچر کے بارے میں. آج ہم بلڈ کے بارے میں پڑھیں گے کہ بلڈ کسے کہتے ہیں. تو بلڈ یعنی خون یہ سرکولیٹری سسٹم کا ایک اہم کمپوننٹ ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ بلڈ کو، خون کو سارے جسم تھرو آؤٹ دا باڈی
فلو کرتی ہے اور خون اور اس میں جو نیوٹرینٹس آکسیجن وغیرہ یہ ہوتی ہے تو وہ ہر ایک پارٹ کو مہیا کی جاتی ہے۔ ایک اڈلٹ باڈی میں ایک بالغ انسان کے جسم میں تقریباً 5 لیٹرز تک بلڈ ہوتا ہے۔ 5 لیٹر تک خون وہ ایک بالغ آدمی کے جسم میں خون ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ اس کے کچھ فنکشنز ہے، اس کے کچھ اپنے کام ہے فنکشنز ہے، اور وہ یہ ہے کہ the blood carries oxygen to the body and red blood cells، کہ اس کا پہلا کام یہ ہے کہ بلڈ یہ آکسیجن کو جسم کے ہر ایک حصے تک کیری کرتی ہے، انہیں لے جاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر یہ کہ جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو جسم کے لیے خلیوں تک بہت زیادہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو کیری کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں وہ باڈی سے ریموو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ میں وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں جو بیماریوں کے خلاف جرمز کے خلاف وہ مدافعت کرتی ہے، انہیں روکتی ہے اور بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ کا ایک اور خاص فنکشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ باڈی ٹمپریچر کو، جسم کے درجہ حرارت کو ریگولیٹ کرتی ہے، انہیں مینٹین رکھتی ہے، برقرار رکھتی ہے۔ تو یہ بلڈ پہلا دوسرا کمپوننٹ ہے سرکولیٹری سسٹم کا جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو بلڈ میں مختلف ٹائپ کے سیلز ہے اور پلازما ہے، یعنی بلڈ 3 قسم کے سیلز اور پلازما پر مشتمل ہے۔ تو پلازما کے علاوہ اس میں 3 قسم کے سیلز بھی ہے، ایک ریڈ بلڈ سیل ہے، وائٹ بلڈ سیل ہے اور پلیٹلیٹس ہے۔ اس قسم کے سیلز پر بلڈ مشتمل ہے۔ اس سیلز کے علاوہ اس میں پلازما بھی ہے جو ایک لیکوڈ پارٹ ہے خون کا۔ تو آئیے انہیں پڑھتے ہیں کہ پلازما کسے کہتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل کسے کہتے ہیں، وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹس کسے کہتے ہیں۔ تو خون جو ہے وہ پلازما پر مشتمل ہے۔ پلازما کسے کہتے ہیں؟ تو پلازما یہ بلڈ کا ایک لیکوڈ پارٹ ہے جو پانی، سالٹ، نمکیات، پروٹین، گلوکوز اور بہت سے امپورٹنٹ نیوٹرینٹس جو بہت سے غذائی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو پلازما یہ بلڈ کا ایک اہم پارٹ ہے جو لیکوڈ پارٹ ہے، اور جس میں واٹر، سالٹ، پروٹین، گلوکوز اور بھی بہت سے نیوٹرینٹس وہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر وہ ہے ایریتھروسائٹس، یعنی ریڈ بلڈ سیل۔ تو ریڈ بلڈ سیل اس کو ایریتھروسائٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ خون کے سیلز ہے جنہیں ریڈ بلڈ سیل کہتے ہیں، اور ریڈ بلڈ سیل یہ اس میں ریڈ پگمنٹ ہوتی ہے جسے ہیموگلوبن کہتے ہیں، اور ریڈ بلڈ سیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آکسیجن کو جسم کے سارے حصوں تک پہنچاتی ہے۔ ریڈ بلڈ سیل کا کام یہ ہے کہ یہ آکسیجن کو جسم کے سارے حصوں تک کیری کرتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر جو سیلز ہے وہ ہے وائٹ بلڈ سیل۔ تو وائٹ بلڈ سیل کو لیوکوسائٹس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سیل ہمارا امیون سسٹم بناتی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ جرمز کے خلاف، ڈیزیزز یعنی بیماریوں کے خلاف اور بھی بہت سے جرمز کے خلاف، بیکٹیریا، وائرسز کے خلاف یہ لڑتی ہے، انہیں ختم کرتی ہے اور جسم کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ تو وائٹ بلڈ سیل یہ خون کے سیلز ہے جس کو لیوکوسائٹس بھی کہتے ہیں، جو ڈیزیزز، جرمز اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فورن باڈی ہوتی ہے جو باڈی میں انٹر ہوتی ہے اور باڈی کو انفیکٹ کرتی ہے، تو ان سے ہمارے جسم کو بچاتی ہے۔ مطلب یہ کہ وائٹ بلڈ سیل یہ ہمارے جسم کی آرمی ہے جو ہمارے جسم کی حفاظت کرتی ہے بیماریوں سے اور مختلف قسم کے جرم سے۔ اس کے بعد جو آخری سیلز ہے جو بلڈ میں شامل ہوتے ہیں وہ ہے پلیٹلیٹس۔ پلیٹلیٹس کو تھرمبوسائٹس بھی کہتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ جب جسم کو کوئی زخم، واؤنڈ لگ جائے اور اس سے خون وہ لیک ہوتی ہے، بہتی ہے، تو پلیٹلیٹس کا کام یہ ہے کہ اس خون کو کلوٹس کرتی ہے،
ان کو جم کرتی ہے، انہیں سٹاپ کرتی ہے اور خون بہنے سے بچاتی ہے۔ تو پلیٹلیٹس یہ سیلز ہے جو بلڈ میں ہوتے ہیں، اس کو تھرمبوسائٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ خون کو روکتی ہے زخم کے دوران، کہ جب بعض اوقات جسم کو زخم لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس سے خون بہہ جاتی ہیں، تو پلیٹلیٹس کا کام یہ ہے کہ اس خون کو وہ روکتی ہے، انہیں کلوٹ کرتی ہے۔ تو خون یعنی بلڈ یہ سرکولیٹری سسٹم کا سیکنڈ کمپوننٹ ہے جو پلازما اور 3 قسم کے سیلز یعنی ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹس پر مشتمل ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ بلڈ یہ کون کون سی چیزوں پر مشتمل ہے، اس کے فنکشنز اور اس کے فنکشنز کے میمورائز بھی کرنا ہے اور انہیں لکھنا بھی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔